ان کے اللہ نے حکم دیا ہے. تب حضرت حاجرہ نے کہا ارے اگر اللہ کا یہ حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا سینکڑوں اسماعیل اللہ کے نام پہ قربان ہیں. یہ تھا وہ توکل علی اللہ، یہ تھا وہ منہج، یہ تھا وہ طریقہ جو ماں اپنے دودھ سے اپنے بیٹے کو پالتی تھی تو بیٹا بھی وہی جواب دیتا تھا. بالآخر نتیجہ کیا ہوا؟ کہا میں ذبح کرنا چاہتا ہوں. بیٹے نے کیا کہا؟ ابا افعل ما تؤمر، افعل بما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا اللہ اکبر. حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے کہتے ہیں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے خواب میں دیکھا ہے. بیٹا کہتا ہے ابا ارے رب کی طرف سے جو تمہیں حکم ملا ہے کر گزریے، مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اللہ اکبر. ارے میں نے تو 7-8 برس صبر کیے، تمہارے وجود کو نہیں دیکھا تھا میں نے. میری ماں نے صبر کی تھی، میری ماں کو چھوڑ کر کے اس لق و دق صحرا میں گئے تھے. جب میں نے وہاں صبر کیا، میں ایک صبر کرنے والی ماں کا بیٹا ہوں. آج اگر گردن دینے کی بات آتی ہے تو ابا حضور وہ گردن بھی حاضر ہے، لے لو. یہ تھا وہ درس، یہ تھی وہ تعلیم ایک صابرہ عورت کی جس نے اپنے چھاتیوں سے دودھ کے راستے سے اس بچے اسماعیل کی رگوں پے میں ڈالا تھا. تب اس طرح کے لڑکے پیدا ہوئے تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تا قیامت ان کی اس قربانی کو ہمارے اوپر فرض قرار دیا، ہمارے لیے واجب قرار دیا ہے. مالداروں کے لیے قیامت تک یہ سنت جاری رہے گی. صفا مروا کی وہ دوڑ جاری رہے گی جہاں اما ہاجرہ نے ایک عورت کا مقام بھی دیکھو کہ اللہ نے اسے یہ مقام دیا. اور آگے بڑھو اور آگے بڑھو. تم قرآن سے نمونے لینا چاہتے ہو. اے میری ماں اور بہنوں، تم سوچتی ہوں گی کہ ارے مسلمانوں نے ہمیں پیر کی جوتی سمجھا ہوا ہے، یا مسلم گھروں میں ہماری ساس یا ہمارا شوہر بیاہ کے لاتا ہے، ارے ہماری توہین کرتا ہے. ارے میں کہتا ہوں تم تو وہ ہو کہ تمہارے پیٹ سے بڑے بڑے نبیوں اور رسولوں نے جنم لیا ہے، تمہاری گودوں میں یہ پلے ہیں. یہ تو ہاجرہ کا واقعہ ہے. حضرت موسیٰ ام موسیٰ کو دیکھو، یہ ام اسماعیل تھی. ام موسیٰ کو دیکھو، بچہ پیدا ہوا. ایک جوتشی نے فرعون سے آ کر کے کہا کہ جو بھی لڑکا بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا فرعون تیری موت کا پیغام لے کر کے آئے گا. فرعون نے کہا آج سے جو بچے پیدا ہوں ذبح کر دو. سارے شہر میں اعلان کر دیا گیا، بنی اسرائیل میں جو بھی بچے پیدا ہوتے ذبح کر دیے گئے. اسی ایام میں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے. ماں خوف زدہ ہوئی، ڈری اب بچے کو کیسے بچانا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے تسلی کا جام دیا، فرشتہ بھیجا اور کہا جا کے ام موسیٰ سے کہہ دو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حکم ملا اللہ تعالیٰ کا کہ بچے کو سجا کر سنوار کر اللہ اکبر اللہ اکبر ایک صندوق میں رکھ کر اسے دریائے دجلہ کے حوالے کر دو. اسے کس کے حوالے کر دو؟ اللہ اکبر. ایک ماں کا ایک امتحان، ننھا منھا بچہ اسے دریائے دجلہ کے حوالے. لیکن قربان جاؤ ام موسیٰ پر، موسیٰ کی ماں پر کہ کتنا اللہ کے اوپر توکل رہا ہوگا. اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ کی ماں، اسے تو بچہ بنا کر صندوق میں رکھ کر دریا کے حوالے کرے گی. ارے جب میں تجھے اسے لوٹاؤں گا، اسے نبی بنا کر کے لوٹاؤں گا، تو ڈال دے. ام موسیٰ نے بچے کو سجایا سنوارا، صندوق میں رکھا اور دریائے دجلہ کے حوالے کر دیا. دریائے دجلہ میں وہ صندوق تیرتا ہوا جا رہا ہے. نتیجہ یہاں تک آیا، دیکھا گیا اور ننھی منھی بہن کو بھی ماں نے بھیج دیا کہ جا پیچھے ذرا دیکھ تیرا بھائی کہیں غرق تو نہیں ہو جا رہا ہے. ننھی منھی بہن بھی پیچھے کنارے چھپا کر اپنے بھائی کے اس صندوق کو دیکھ رہی ہے. اور اس کو دیوانگی کہیں گے. میں کہتا ہوں آج کل کے لوگ ہوتے تو کہتے یہ پاگل پن ہے کہنے پر اس طرح کی باتیں، لیکن اس کو دیوانگی نہیں کہتے. اس کو اللہ کا حکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر صبر و رضا. اللہ اکبر. وہ کشتی گئی. فرعون اپنے دربار میں اپنے رانی کے پاس بالکنی میں بیٹھا دریائے دجلہ کا نظارہ کر رہا تھا. اچانک اس کے بیوی کی نظر پڑی صندوق پر، خوبصورت بچہ اس کو قریب لایا گیا. بیوی نے کہا کیا خیال ہے اس بچے کو پال لیتے ہیں. کسی نے کہا بنی اسرائیل کا بچہ ہو سکتا ہے تمہیں قتل کرے گا، لیکن بیوی نے کہا نہیں ایسی بات نہیں، اس کو پال لیتے ہیں. بچے کو محل میں لایا گیا. اللہ اکبر. وہ جو فرعون کا دشمن بننے والا ہے، بچے کو محل میں لایا گیا. اب بچے کے سامنے دایا بلائی گئی. عورتیں چھاتی ڈال رہی ہیں منہ میں، لیکن بچہ دودھ پینا. بچے نے کسی کے منہ سے، کسی کی چھاتی سے. اللہ اکبر. میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، میرا خیال ہے ٹائم ختم ہو چکا ہے، اسی لیے مائک بھی بجھا دیا گیا ہے نہیں. اور ایک تو میرا ٹائم پورا انہوں نے لے لیا جناب عالی، اور اب کہہ رہے ہیں کہ بہت سے سامعین کو دور دراز جانا ہے. آپ حضرات کو دور دراز جانا ہے تو بند کر دیتا ہوں.
اور مائک بھی خراب ہو گیا. اب ہمیں کھڑائی سے موقع پر کیا گیا کہ پورا ٹائم پہلے سے بھی لے لیا گیا, ادھر بھی لے لیا گیا, اب اخیر میں مجھے قربانی کا بکرا بنا کے پیش کیا گیا. بہرحال لیکن بہرحال بیٹھو 2 منٹ بس تھوڑی دیر کے لیے میں اپنی بات مکمل کر دوں. اور وہ یہ ہے میرے عزیزوں, میرے دوستوں اور بھائیوں, میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں, قرآن کا یہ نمونہ آپ دیکھو. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ, انہوں نے عیسیٰ کی پرورش کی اور تربیت کی. اس کے بعد آپ اور آگے آؤ, خود صحابہ کرام کا, نبیوں کا آگے چھوڑ کر صحابہ کرام کا دیکھو. صحابہ کرام میں بھی ایک سے ایک نمونے ملیں گے, اور ہر جگہ آپ کو ماں وہ کردار نبھاتی ہوئی, عورت وہ کردار نبھاتی ہوئی نظر آئے گی جس نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی. تو معاشرے کا معاشرہ, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی, آپ کو معلوم ہے واقعہ, کس نے تربیت کی تھی؟ ماں نے کہا تھا بیٹا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے, زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا. ڈاکو ملے, کہا بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا ہاں میرے پاس 30 درہم ہیں. کہا کہاں ہیں؟ کہا میرے پاس موجود ہے. کہا وہ ڈاکو بھی حیرت زدہ, 30 درہم یہ بچا رہا ہے, ارے آدمی اپنے مال کو چھپاتا ہے یہ بچہ. کہا تیرے پاس 30 درہم تھے, تجھے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا میری ماں نے چلتے وقت کہا تھا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا. اللہ اکبر. پورے ڈاکو کے ڈاکو سب مسلمان ہو گئے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے, عورت وہ کردار ادا کر سکتی ہے معاشرے اور سماج میں جو مرد نہیں ادا کر سکتا. اور جو 2 ٹوک میں بات کہنا چاہ رہا تھا, وہ 2 ٹوک بات یہی تھی کہ میرے عزیزوں, میرے دوستوں, 99% اصلاح معاشرہ میں, 99% معاشرے کی اصلاح اور سماج کی اصلاح میں عورت اپنا کردار پیش کر سکتی ہے. 1% مرد ہوتا ہے جو اپنا کردار پیش کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو کہ جس میں کہا, صحابی نے پوچھا سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا ہے. پھر پوچھا کس کا ہے؟ کہا تیری ماں کا ہے. پھر پوچھا کس کا ہے؟ کہا تیری ماں کا ہے. پھر پوچھا کس کا ہے؟ کہا تیرے باپ کا ہے. 3 حصہ ماں کا ہے, عورت کا ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ 99% کردار عورت سماج اور سوسائٹی کے سدھارنے میں ادا کرتی ہے, 1% مرد ادا کر سکتا ہے. اور بھی میرے عزیزوں اس کی تفصیلات ہیں. بہرحال اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ انشاءاللہ تبارک تعالی زندگی رہی تو پھر اس موضوع کے اوپر اور اس کے علاوہ جو موضوعات ہیں انشاءاللہ, خاص طور سے اس موضوع کو مجھے دیا گیا تھا, لیکن بہرحال وقت کی قلت ہے, وقت کی کمی ہے, آپ حضرات کو دور دراز جانا ہے. میں اپنی بات کو یہی ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں صالح بیویاں عطا فرمائیں تاکہ ہماری اولاد صالح ہو, اور اللہ ہمیں نیک بیویاں نمازی سچی پکی عطا فرمائے تاکہ ہماری اولاد بھی صالح اور نیک ہو, ہمارا معاشرہ بھی, ہمارا ملک بھی صحیح ہو. اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.